میں نے انتظام کر دیا ہے، میرا محمد بھی خندق کے میدان میں کہہ دے گا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب اللہ میرے ایمان کو قرآن میں کل کہہ رہا ہے، محمد میرے ایمان کو میدان میں کل کہہ رہا ہے۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ جسے اللہ اور محمد مل کے کل کہے وہ تیری نماز کا جز بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مولا تو سلامت فی سبیل اللہ۔ جو ابھی تک گھبرائے ہوئے ذرا میری طرف دیکھیں، جسے اللہ اور محمد مل کر کل کہیں، اس کا مطلب یہ کل شیئن کا اختیار اس امام کی شانوں میں سے ایک شان ہے۔ چونکہ علی مولا کا صرف ایک فضائل قرآن میں نہیں، اس کا تو ایک نام قرآن میں نہیں، کئی نام ہے۔ سید ہاشم بہرانی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ 313 نام علی مولا کے ایسے ہیں کیے جو ظاہر نہیں ہوئے، ان کا کسی کو علم نہیں۔ ہم کسی کی بات کیا کریں؟ سردار الانبیاء نے ایک دن مسجد نبوی میں علی مولا کا ماتھا چوم کے کہا، یا علی آپ قرآن میں اس قدر زیادہ ہیں کہ میں محمد آپ کو رئیس القرآن کہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ اچھا ایک دفعہ میں آپ کو زحمت دینے لگا ہوں سب کو، مجھے یہ بتا دیں آواز سب کو سننے میں ٹھیک آ رہی ہے ساؤنڈ کی؟ تو اگر بہترین ہو رہی ہے تو پھر اب ہاتھ نہ اٹھنے کی وجہ آواز کا نہ آنا نہیں، کوئی اور ہوگی، اور اس وجہ کا جواب میں ممبر سے نہیں دے سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ بڑی توجہ فرمائیے گا بھائی، یہ زندگی اور موت کا اختیار تو صرف آغاز ہے۔ علی مولا رئیس القرآن ہے، چونکہ قرآن میں اتنا زیادہ ہے علی۔ ابھی نجف سے کتاب چھپی ہے نجا التائی کی، لماذا ذکروا اسم علی فی القرآن کثیرا، کیوں ہے اس قدر زیادہ قرآن میں علی کا نام؟ روز میں نے 1 گھنٹہ 10 منٹ نہیں پڑھنا۔ کل میں نے کیوں پڑھا زیادہ؟ کیونکہ آپ خاموش 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 تھے، تو مجھے بات کو بار بار دہرانا پڑا۔ چونکہ آپ کے خاموش رہنے کی وجہ سے ہوگا یہ کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں۔ تو جب آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی، مجھ تک وہ میسج پہنچے گا نہیں۔ جیسے آپ کو اگر بات سمجھ آئے تو بندہ مسکرائے تو صحیح نا، ہاں ہوں نہ کرے، ہاتھ نہ اٹھائے، داد نہ دے، لیکن خالی مسکرا دینا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میری بات آپ تک کنوے ہو رہی۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، کل شیئن والے اختیار کا آغاز اللہ نے کیا ہے زندگی اور موت دینے کے اختیار سے۔ جس دن نبیوں کے سلطان نے مسجد نبوی میں یہ آیت پڑھی تو پہلی مجلس سے یاد ہے، بندوں نے کہا یا رسول اللہ امام مبین سے مراد کون ہے؟ تو کہا ابو طالب کا بیٹا ہی امام مبین ہے۔ وہاں پنجابی بولنے والے نہیں، وہاں انگریزی پشتو فارسی بولنے والے نہیں، وہاں تھے سارے عربی سمجھنے والے۔ انہیں پتہ چل گیا کہ اِنَّا نَحْنُ کے اندر جو امام مبین شامل ہے وہ مار بھی سکتا ہے، وہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ تو اب عرب کے رہنے والے مدینہ کے باسی
روز اسی انتظار میں ہوتے تھے کہ علی کو جنگوں میں بندے مارتے ہوئے تو بہت دفعہ دیکھا ہے، کوئی تو ایسا دن آئے نا جب ہم علی کو مردے زندہ کرتے ہوئے دیکھیں۔ جس دن نبیوں کے سلطان نے یہ آیت پڑھی، اس دن کے بعد سے مدینہ والے علی امیر المومنین کے تعاقب میں رہتے تھے۔ حیدر بھائی علی مولا مسجد میں جاتے، بندے باہر انتظار کرتے، علی مولا گھر میں ہوتے، بندے گلی میں چھپ کے کھڑے رہتے، علی مولا باغ میں جاتے، بندے وہاں بھی انتظار کرتے، علی امیر المومنین مدینہ سے باہر نکلتے، یہ رستوں میں چھپ چھپ کے سفر کرتے، چونکہ نبیوں کے نبی نے کہہ دیا تھا کہ علی ہی وہ امام مبین ہے جو اختیار موت و حیات کا حامل ہے۔ تو اب یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ علی مردے اٹھاتا کیسے ہے۔ ایک دن ہوا کیا، قمبر علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ فجر کی نماز کے بعد حقیقت والفجر حسین کے بابا کی چوکھٹ پر آ کر قمبر نے اپنا سر وہاں رکھا جہاں سلمان دن میں 5 مرتبہ اپنی داڑھی سے آیہ تطہیر لکھتا تھا۔ ایک دفعہ قمبر نے دیکھا دروازہ کھلا، باب بیت الہی کے دونوں کواڑ سرکے کہ اندر سے علی امیر المومنین باہر آئے۔ کہا قمبر گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ کہا یا علی کچھ بندے ہیں جو کئی دن سے آپ کے تعاقب میں ہیں۔ اللہ کے ہاتھ نے قمبر کا ہاتھ تھاما اور کہا قمبر آؤ، آج میں انہیں دکھا دوں کہ جس جواب کی یہ تلاش میں ہے عام ہستی نہیں، علی کا قمبر 18,000 عالمین کا رزق جس جوتی کے نیچے ہو قمبر اسے صاف کرتا ہے۔ نہ بولے مجھے فرق نہیں پڑتا بھائی، فضائل کا ماحول ہے، جیسا بناؤ گے اتنا خوبصورت ہو جائے گا۔ 18,000 عالمین کا رزق جس نالین کے نیچے، اسی نالین کے نالین بردار کو قمبر کہتے ہیں۔ ایک جملہ رحمان گارڈن والوں تمہیں سنا رہا ہوں، امانت کسی کی طرف سے اگر پہنچ جائے تو اتنا بولنا کہ جتنا بولنے کا حق ہے۔ کسی نے پوچھا یا علی پوری دنیا آپ کو چاہتی ہے، کیا آپ نے کبھی کسی کو چاہا؟ علی فرماتے ہیں سارے مجھے چاہتے ہیں، میں 2 کو چاہتا ہوں، ایک میسم ہے ایک قمبر ہے۔ آپ خدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں، صدا آباد رہیں۔ میں 2 کو چاہتا ہوں، ایک میسم تمار ہے، ایک علی کا قمبر مختار ہے۔ وہ میسم تمار جس نے دار پہ علی کے لیے زبان کٹوا کے بھی ولایت علی کا ترانہ نہیں چھوڑا۔ دوسرا قمبر ہے۔ اچھا ان دونوں کے لیے علی مولا نے فرمایا جب جہاں جیسے میں ہوتا ہوں تب وہاں ویسے میرے ساتھ میرے میسم و قمبر ہوتے ہیں۔ ایک دن جناب قمبر کوفہ میں علی مولا سے مل کے پلٹ رہے تھے کہ بازار میں ایک بندے نے روک کے کہا قمبر کہاں سے آ رہے ہو؟ قمبر فرماتے اپنے مولا علی سے مل کے آ رہا ہوں۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا علی کے پاس جا رہا ہوں۔ کہنے لگا قمبر اس وقت کہاں ہو؟ کہا علی کے پاس کھڑا ہوں۔ علی کے زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکر سمجھ آئے۔ کہا قمبر تم علی والوں کی ساری باتیں ہی سب سے جدا ہوتی ہیں، اس وقت تو تم کوفہ کے بازار میں ہو، علی تو اپنے گھر ہے۔ کہا نہیں، میرے مولا نے کہا ہے جب جہاں جیسے میں ہوتا ہوں تب وہاں ویسے قمبر مجھے دیکھ لیتا ہے۔ تو کہا قمبر بتاؤ تمہارا مولا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ قمبر نے آنکھیں بند کی، علی مولا کے بیت الشرف کی طرف رخ کیا اور رخ کر کے کہا میرا مولا قرآن کھول کے بیٹھا ہے، میرا مولا قرآن کھول کر بیٹھا ہے۔ کہا قمبر تم دیوانوں جیسی باتیں کرتے ہو، سیدھا سیدھا کہہ دیتے نا علی قرآن پڑھ رہا ہے۔ قمبر کہتے ہیں یہ بتانا میرا اختیار نہیں کہ علی قرآن پڑھ رہا ہے یا قرآن علی کو پڑھ۔ آپ صدا سلامت یا علی
امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ، میرا مولا تمہیں سلامت رکھے، آباد رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بتانا میرا اختیار نہیں کہ قرآن علی کو پڑھ رہا ہے یا علی قرآن کو پڑھ رہا ہے، یہ ہیں جناب کمبر۔ بات جہاں سے شروع ہوئی، علی نے ید اللہ نے کمبر کا ہاتھ تھاما۔ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ بندے جن کا ہاتھ علی اور علی کے بیٹے تھام لیں۔ تم بھی نہ گھبرانا، ازا خانہ در حسین میں بیٹھ کر میں تمہیں ایک جملہ سنا دوں تو آگے بڑھوں۔ میرے اور تمہارے چھٹے امام فرماتے ہیں جو ہمارے شیعہ قائم کے دور غیبت میں ہوں گے وہ اپنے زمانے کے علی کو نہیں دیکھ سکیں گے، وہ اپنے زمانے کے حسین کی زیارت نہیں کر سکیں گے، وہ اپنے زمانے کے جعفر الصادق کا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ کہ مولا تو کیا قائم شہنشاہ زمانہ کے دور غیبت میں علی کے شیعہ کریں گے کیا؟ کہ دیکھ نہیں سکیں گے مگر محسوس کر سکیں گے۔ بھئی وہ علی نے جو کمبر کا ہاتھ تھاما ہے وہ منظر میں وہیں روک رہا ہوں اور آگے بڑھنے لگا ہوں۔ آواز والیوم صرف آدھا پوائنٹ، اس سے زیادہ نہیں۔ مولا صادق فرماتے ہیں اگر ہمارے 12ویں کے دور غیبت کبریٰ میں محسوس کرنا چاہو اپنی زمانے کی حجت کو تو دیکھ لینا، اگر کہیں سے تمہیں خوشبو آئے اور پتہ نہ چلے کہاں سے آ رہی ہے، سمجھ لینا مہدی تمہارے پاس سے گزرے ہے۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، وہ ہاتھ علی کا کمبر کے ہاتھ میں، وہ منظر یاد رہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ اللہ صلی علی محمد بالی محمد۔ بڑی توجہ ہے، اگر خوشبو آئے اور پتہ نہ چلے کہاں سے آ رہے، اکثر ایسا ہوتا ہے نا، آپ ساتھ والوں سے پوچھتے ہیں یار خوشبو آئی ہے کہاں سے آئی ہے؟ کبھی شب جمعہ علم پہ جانا، خوشبو نہ بھی لگانا، اچانک تمہیں فضا میں خوشبو محسوس ہوگی، سمجھ لینا زمانے کا امام تمہارے آس پاس ہے۔ کہ مولا دوسری نشانی کہ اپنے گھروں میں دیکھنا، اگر روتا ہوا شیر خار بچہ اچانک مسکرانے لگے، سمجھ لینا وہ تمہارے گھر میں ہے۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکر سمجھ آئے، جس کے فضائل میں آنکھوں میں آنسو ہے وہ بندہ ستائے۔ زندہ باد رہے بھائی، سمجھ لینا وہ تمہارے گھر میں ہے۔ لو حیدر بھائی، جس نے علی کے ہاتھ میں کمبر کا ہاتھ دیکھا ہے اور ریت بھی ہے میرے مولا ولی العصر کی، وہ بندہ ہو ہی نہیں سکتا اگلے فکرے پہ مسکرائے نہ اور اس کی آنکھوں سے ساتھ آنسو بھی فضائل میں جاری نہ ہو جائے۔ امام صادق فرماتے ہیں ہر بندہ یہ کیفیت قائم کے دور غیبت میں محسوس کر سکتا ہے۔ تم میں سے کسی نے محسوس کیا ہو تو بولے، نہ محسوس کیا ہو تو صرف چپ کر کے مسکرا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام صادق فرماتے ہیں جب تمہارا ہاتھ کسی غلط کام کی طرف بڑھنے کا ارادہ کرے اور اچانک تم غلط کام کرنے کا ارادہ واپس لے لو، تمہارا ارادہ بدل جائے، تم خطا کرتے کرتے رک جاؤ، تو سمجھ لینا تمہارا ہاتھ مہدی کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کے کیا کہہ دیں؟ میرا مولا تمہیں سلامت رکھے۔ تھوڑا سا اس کی آواز کو نرم کیجئے گا وہ تاکہ آخری جملے پر دھمک نہ پیدا ہو۔ توجہ بھائی، آج آپ نے سیٹ کر لیا تو کل سے آپ کو کرنا ہی نہیں پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہارا ہاتھ قائم کے یعنی ٹھیک ہے جی ہاتھ میں ہے بالکل ویسے جیسے کمبر کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہے۔ آگئے ہم پھر سے وہیں
تو چلے میں جلدی سے جملہ مکمل کر کے اپنے مولا کا آج امام کا پہلا اختیار پڑھوں. امام اور اختیار امام، تیسری مجلس عزا خانہ در حسین، رحمان گارڈن فیز 2. ممبر کی بلندیوں پہ میں موجود، فرش عزا کی بلندیوں پہ آپ. بڑی توجہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کمبر آؤ. علی مولا جناب کمبر کو لے کے چلے، مدینے کے باہر ایک قبرستان میں پہنچے. ایک قبر پر جا کر میرے مولا امیر کائنات نے دعا کے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اٹھا کے کہا پروردگار اسے زندہ کر، اس کے گھر والوں کو اس کی ضرورت ہے. قبر پھٹی، مردہ اٹھا کفن جھاڑتا ہوا اور ایک دفعہ چلتے ہوئے کہنے لگا یا علی تیرا شکریہ. ایسے نہیں جی، ایکو ادھر پوائنٹ، ایسے نہیں، یا علی تیرا شکریہ. اس نے مردے سے زندہ ہو کر علی کا شکریہ ادا کیا. تیرے چہرے پہ مسکراہٹ بھی نہ آئے تو میں نے سیون سے خیرات کیوں لی؟ وہ جو بندے دیکھنے آئے تھے علی زندہ کیسے کرتا ہے، اشرف وہ حیران ہو کے دیکھنے لگے کہ علی مولا تھوڑا سا آگے چل کے ایک طرف گئے اور سامنے قبر پر پہنچے. یہاں حکیم صاحب میرے مولا نے دعا کے ہاتھ نہیں اٹھائے. علی نے اپنی عرشی نالین والے قدموں سے قبر کو ٹھوکر مار کے کہا اٹھ اور اپنے گھر چلا جا، تیرے گھر والوں کو تیری ضرورت ہے. قبر پھٹی، مردہ زندہ ہو کے اٹھا اور ایک دفعہ چلتے ہوئے آسمان کو دیکھ کے کہتا ہے یا اللہ تیرا شکریہ، یا اللہ تیرا شکریہ. جس کے ذہن میں عنوان والی آیت ہے وہ بندہ بولے، دوسرا نہ بولے. ہم ہی ہیں، ہم جو مارتے بھی ہیں، جو زندہ بھی کرتے ہیں. اب وہ جو بندے علی کا اختیار دیکھنے آئے تھے آ کے دامن پکڑ کے بیٹھ گئے. یا علی ہم حیرانگی دور کرنے آئے تھے، آپ نے ہمیں اور بھی حیران کر دیا. ایک قبر کے پاس آ کے آپ نے دعا سے مردہ زندہ کیا، ایک قبر کے پاس آ کر آپ نے ٹھوکر سے مردہ زندہ کیا. جو آپ کی دعا سے اللہ نے زندہ کیا اس نے کہا یا علی تیرا شکریہ. جو آپ نے ٹھوکر سے زندہ کیا اس نے کہا یا اللہ تیرا شکریہ. کہ یہی تو محمد کہہ رہے تھے ہم ہی ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے. آپ کے کیا کہہ، میرا مولا تمہیں سلامت ہے. یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. ہم ہی ہیں ہم جو زندہ کرتے ہیں. جسے نہیں یقین، میں آپ کے عقیدے درست کرنے نہیں آیا، نہ ہی علی منوانا میری ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ نے تو رسول کو بھی کہا تھا پہنچا دے. منوانا ہمارا کام نہیں. فضائل سن کر کوئی یوں کرتا ہے یوں کرتا ہے یا خوش ہوتا ہے، مرضی ہے اس کی اپنی. میرا کام ہے قرآن اور حدیث سے دلیل قائم کرنا. مان لو گے تو بھی ٹھیک ہے، نہ مانو گے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ معاملہ نہیں پڑھ لو تو بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھو تو بھی ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اختیار موت و حیات جو اللہ نے سلسلہ امامت میں رکھا، علی اور علی کے بیٹوں میں رکھا، اس اختیار کو دنیا نے کب کب کہاں کہاں اور کیسے دیکھا. آج سے اس عشرے کی وہ پیک، وہ کمال، وہ نہج میں شروع کرنے والا ہوں کہ جس کے بعد آگے مسلسل 9 محرم تک صرف فضائل ہی فضائل آئیں گے. چونکہ نہ غیر معصوم کی بات ہمیں کرنی آتی ہے، نہ ہم نے کل کی، نہ آج کریں گے، نہ آئندہ کریں گے. جسے پیاری پیاری میٹھی میٹھی مدنی مدنی باتیں سننی ہوں تو اسے فضائل کے اندر سے ہی اخذ کرنی پڑیں گی. چونکہ علی اور علی کے بیٹوں کے فضائل کے اوپر محمد علی ورک بندوں کے چہرے دیکھ کر فضائل نہیں پڑتا. چونکہ ہم نے اللہ کے چہرے کو خوش کرنا ہے، ہم نے وجہ اللہ کو خوش کرنا ہے، ہم نے بندوں کو خوش نہیں کرنا.
جسے ابھی تک بھی علی کا مردے زندہ کرنا سمجھ نہیں آیا، تو آؤ میں علی کے اختیار موت و حیات کا ایک جملہ تمہیں تاریخ سے پڑھ کے دوں۔ 25 سال حکم محمد سے علی مولا کی تلوار نیام میں رہی، پھر 25 سال کے بعد جمل کے میدان میں علی کی ذوالفقار وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ کی مصداق بن کے ایک دفعہ نیام سے باہر آئی۔ جابر ابن عبداللہ الانصاری حدیث کسا کے راوی، اللہ کے رسول کے سب سے زیادہ دیر زندہ رہنے والے عزت مآب صحابی، جمل کی جنگ میں علی کے ہم رکاب ہو کر لڑنے کے لیے آئے۔ یہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا 70,000 بندے ایک اونٹ کو گھیر کر کھڑے ہوئے تھے۔ عمران بھائی اگر سارے بندے مجھے ہی دیکھیں گے تو جو منظر میں تمہیں یہاں بیٹھ کر دکھانے لگا ہوں اس منظر کی طرف توجہ کس کی جائے گی؟ کہ 70,000 بندوں نے اونٹ کو گھیرا ہوا تھا، میں نے دیکھا۔ جابر فرما رہے تھے لائیو اینڈ ایکسکلوزیو، جابر تمہیں حال سنا رہے ہیں کہ وہاں پر ہو کیا رہا تھا۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا میرے مولا علی نے محمد حنفیہ کے ہاتھ میں پرچم دیا اور کہا بیٹا تیرے پیروں کی ایڑیاں زمین میں گڑی رہے، تیرے دانت آپس میں ملے رہے، بیٹا اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ آج تجھے بابا دکھائے کہ بدر کیسی تھی، احد کیسی تھی، خندق کیسی تھی، خیبر کیسی تھی۔ علی کا شیعہ بولے باقی بندے ہمارے سارے ہی مہمان ہیں ہماری سر آنکھوں پر۔ جابر کہتے ہیں میں نے دیکھا علی کبھی مشرق میں جاتے ہیں، کبھی مغرب میں، کبھی شمال میں، کبھی جنوب میں، کبھی علی فضا میں بلند ہو کے لڑتے ہیں، کبھی علی زمین پر کھڑے ہو کے لڑتے ہیں۔ جابر کہتا ہے میں حیران ہو رہا تھا علی کی جنگ دیکھ کر کہ اچانک میں وہاں آیا جہاں ایک پرانا دشمن علی سینے پہ تیر کھا کے لیٹا ہوا تھا۔ میں نے کہا تجھے تیر کس نے مارا؟ کہنے لگا علی نے مارا۔ جابر کہتا ہے میں نے کہا مرتے ہوئے تو جھوٹ نہ بول، علی تو تیر کمان چلاتا ہی نہیں۔ نا ایسے نہیں صاحبان، ذرا آپ کی چہروں پر مجھے مسکراہٹ چاہیے۔ علی تو تیر کمان چلاتا ہی نہیں۔ پوچھو کیوں نہیں چلاتا؟ چونکہ تیر کمان ہے بزدل کا ہتھیار، بنی ہاشم کبھی وہ ہتھیار استعمال نہیں کرتے تھے جو دور سے پھینکا جائے، یا یہ تلوار سے لڑتے ہیں یا ہاتھ میں تھامے ہوئے نیزے سے لڑتے ہیں، اور یا پھر ان کا ہاتھ ہی لڑنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ لیکن جابر کہتے ہیں میں نے میدان جمل میں علی کا وہ اختیار دیکھا جو نہ بدر میں دیکھا تھا، نہ احد میں دیکھا تھا، نہ خندق میں دیکھا تھا، نہ خیبر میں دیکھا تھا۔ علی کے دشمن نے سینے کے تیر پہ ہاتھ رکھ کے کہا جابر مجھ سے اللہ کی قسم لے لے، میں نے دیکھا ہے جسے تماچا لگتا ہے وہ بھی کہتا ہے علی نے مارا، جسے تلوار لگتی ہے وہ بھی کہتا ہے علی نے مارا، جو گھوڑے سے گرتا ہے وہ بھی کہتا ہے علی نے مارا، جسے نیزہ لگتا ہے وہ بھی کہتا ہے علی نے مارا۔ علی کا دشمن کہہ رہا تھا جابر مجھے اللہ کی قسم میں آخری سانس پہ جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا علی جسے کہتے ہیں نا مر جا وہ مر جاتا ہے۔ آپ صدا سلامت، آپ ہمیشہ زندہ باد، آپ صدا سلامت یا علی امیر المومنین۔ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ میرا مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مصاحب شروع کر دیتے ہیں لیکن 2 جملے میں آپ سے پڑھنے کی اجازت لینے لگا ہوں۔ یہ اختیار موت و حیات ہے کہ علی مولا جسے کہیں بھائی میری طرف دیکھنا ہے،
یہ جو میری طرف دیکھے نا جی، آپ کی طرف، آپ نے اس بندے کی فوٹو لے لینی ہے اور پھر بعد میں مجھے دکھانا ہے کہ مجلس چھوڑ کے آپ کی طرف دیکھ رہے تھے. ہر بندہ اس پنڈال میں اپنا اپنا کام کرے، میں اپنا، آپ اپنا، وہ اپنا. ایک دفعہ ذرا میری طرف دیکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑی سی آواز کھولیے گا، ہلکی سی، اس کو نرم کر کے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اختیار موت و حیات ہے، صرف علی امیر المومنین کا نہیں، کیونکہ جو اختیار علی کا ہے وہی امام حسن مجتبیٰ کا ہے، جو امام حسن مجتبیٰ کا ہے وہی سید الشہداء کا ہے، جو سید الشہداء کا ہے وہاں سے لے کے سید الشہداء کے نوے اور محمد کے 12ویں وارث بقیت اللہ کا بھی وہی اختیار ہے. ایک واقعہ پڑھنے لگا ہوں تاریخ سے، فرمان معصوم اور قرآن کی آیت سے متصل کر کے. آج کی حد تک گفتگو سمٹ رہی ہے. اگر ہو سکا تو کل اختیار موت و حیات کا ایک آدھا جملہ پڑھ کے امام کا، تو پھر اگلے اختیار کی طرف سفر کریں. چونکہ اختیار ہے ان کا کل شیء، ہر شے پر. آسان لفظوں میں کہہ دوں تو کل سے بار بار سننا نہیں پڑے گا. جو اختیار کل شیء قدیر میں اس واحد و احد نے اپنے لیے رکھا، ہر اس شے پر ابو طالب کے بیٹوں کو تصرف دیا. زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکر سمجھ آئے. جس شے پر وہ قادر و قدیر ہے اس شے پر اس نے ابو طالب کے ان 12 بیٹوں کی امامت کو لاگو کیا ہے. یہ صرف شیعوں کے امام نہیں، یہ کائنات کے امام ہیں. یہ 18,000 عالمین کا نظام چلانے والے ہیں. بندہ آیا میرے مولا سید سجاد کے پاس اور آ کر کہنے لگا، اے سید الساجدین، میں نجومی ہوں، کیا میں آپ کو ستاروں کی چال بتاؤں؟ کیا میں آپ کو ستاروں کی چال بتاؤں؟ ساتھ میرے مولا کا نوکر کھڑا تھا، کہ تیری عقل ختم ہو گئی ہے؟ اسے ستاروں کی چال بتانے آیا ہے جس کی دادی کی چوکھٹ پہ ستارہ اترتا ہے. زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکر سمجھ آئے بھائی. ہمارے 12 ایک جیسے، جو جملہ میں بار بار دہرا رہا ہوں پہلے دن سے، ہمارے 12 ایک جیسے. سید الساجدین کے سامنے بیٹھ کے کہتا ہے، آپ کو ستاروں کی چال بتاؤں؟ سید سجاد فرماتے ہیں، صبح پنیر سے روٹی کھا کے آیا ہے، 9 درہم تیرے پاس ہیں جس میں سے 3 کھوٹے ہیں، باقی ٹھیک ہے. کہنے لگا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ سید سجاد فرماتے ہیں، کیا تجھے ایسی ہستی سے ملواؤں جو تیرے یہاں بیٹھے بیٹھے 18,000 عالمین کو رزق بانٹ چکی؟ کہا کدھر ہے؟ کہا ادھر ادھر نہ دیکھ، میں تیرے سامنے ہی بیٹھا ہوں. میرے مولا تمہیں سلامت رکھے، آباد رہنا، زندہ باد رہنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اختیار ہے علی اور علی کے بیٹوں کا. بڑی توجہ، میرے اور آپ کے 8ویں تاجدار عصمت و ولایت مولا شہنشاہ مشہد، تفسیر خیر الرازقین جس کا دسترخوان ہو. اچھا، میں ابھی چونکہ آج تیسرا دن ہے آپ کے ساتھ، تو آپ آہستہ آہستہ میرے مزاج کے ساتھ ملتے آ رہے ہیں، تو میں پریشرائز کر کے داد لینے کا عادی نہیں. جملہ دل میں اترے تو آپ نے بولنا ہے، پھر میں دیکھوں گا کہ میں نے اپنی آواز کو کتنا بلند اگلے جملے پہ کرنا ہے. 202 ہجری میں دعوت کی مامون ملون نے امام رضا کی، اور اس نے ایک جادوگر کو، ایک شعبدہ باز کو بلایا. کہنے لگا، میں نے محمد کے بیٹے کو بلا لیا ہے دسترخوان پر. جب وہ دسترخوان سے روٹی کا لقمہ اٹھانے لگے تو تم ان کے آگے سے جادو کر کے روٹی غائب کر دینا. جب تم جادو کر کے روٹی غائب کرو گے تو میں نعوذ باللہ امام کا مذاق اڑاؤں گا. میرے مولا آ گئے اس دسترخوان پر. ساتھ میرے مولا کے خادم خاص جن کا نام ہے خواجہ ابا سلط ہروی.
حقیقی نام ہے عبدالسلام، کنیت ہے ابو سلط، ابا سلط حروی، یوں کہہ لیں یہ امام رضا کے کمبر ہیں۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکر سمجھ آئے۔ یہ ہر وقت مولا رضا شہنشاہ کی ڈیوٹی میں، نوکری میں، نالین برداری میں رہتے۔ یہ ساتھ تھے، دسترخوان پر آ کر میرے امام نے تشریف رکھا، ساتھ خواجہ ابا سلط بھی۔ مامون کہتا ہے بسم اللہ، کھانے کا آغاز کیجئے۔ جو ہی میرے امام نے ہاتھ آگے بڑھایا، وہاں سے جادوگر نے جادو کرنا شروع کیا، مگر اس کا جادو نہیں چلا۔ پھر اس نے دوسری کوشش کی، جادو پھر نہیں چلا۔ پھر اس نے تیسری کوشش کی۔ مامون نے ایک دفعہ غصے سے دیکھ کے کہا، صرف وظیفہ خوری کرتے ہو، جب کام کا وقت ہو تم سے کام نہیں ہوتا۔ اشارہ کر کے کہتا ہے ان پر میرا جادو نہیں چل رہا۔ امام نوالا منہ کی طرف لے جاتے مسکرا کے کہتے ہیں مامون حیا کر، جس کے 8ویں وارث پہ جادو نہیں ہوا اس محمد پر جادو کیسے ہو؟ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، یہ تمہارا معیار سماعت ہے۔ چلو دیر سے جاگے مگر جاگے تو صحیح سر اٹھانا۔ جس کے 8ویں وارث پر جادو نہیں چلا اس محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین سردار الانبیاء سید المرسلین پر عام مدینے کی عورتوں کا جادو کیسے چل سکتا ہے؟ شرمسار ہوا۔ پھر اشارہ کر کے کہتا ہے ان کو نہ صحیح، ان کے خادم ابا سلط کو تھوڑا سا تنگ کرو۔ تنگ یہ انہیں بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرے امام نے ابا سلط کے زانوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا ابا سلط یہاں اپنا اختیار نہیں دکھانا، جو میری نوکری کے سبب تجھے ملا ہے یہ جو کرتا ہے اسے کرنے دے۔ جادوگر نے ابا سلط کے سامنے سے روٹی غائب کی۔ میرے سردار ہیں ابا سلط امام رضا کے جو خادم ہیں، تو میرے سردار ابا سلط کے سامنے سے اس نے 3 دفعہ روٹی غائب کی۔ یہ ماتھے پر شکن آنے ہی والی تھی خواجہ ابا سلط کے کہ اسی دسترخوان کے قالین میں ایک شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ میرے امام رضا نے اشارہ کر کے کہا کون؟ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا۔ جو امام اور اختیار امام قرآن اور حدیث کی روح سے سننے آیا ہے، خدا کی قسم علی اور علی کے بیٹوں کے سانس لینے پر بھی قرآن کی آیتوں میں دلیل ہے۔ یہ تو پھر تاریخ کا اتنا بڑا واقعہ ہے، ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ قرآن میں اس کی دلیل نہ ہو۔ میرے مولا نے اشارہ کر کے کہا کن ہو جا، یہ فیکون ہوا۔ میرے مولا نے حکم دیا، یہ مامون کے جادوگر کو ثابت نگل گیا، چونکہ معجزے والا شیر تھا، اس نے چبا کے غذا نہیں کھائی، یہ براہ راست نگل گیا جادوگر کو۔ میرے مولا نے پھر حکم دیا، شیر واپس قالین کے اندر تصویر کی صورت میں آ گیا۔ مامون تڑپ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے تیرے کن پہ تو مجھے یقین آ گیا، مگر اس شیر کو کہتا جاتے جاتے میرا جادوگر تو واپس کر جاتا۔ امام نے فرمایا وہ مرا ہوا جادوگر تیرے کس کام کا؟ کہ مولا میں اس کا کفن دفن کر لیتا، میں اس کا جنازہ پڑھا لیتا۔ امام رضا نے والاکرام والی صورت کو ذوالجلال والی صورت میں بدل کے کہا تجھے نہیں معلوم ہمارے دشمن کا کفن دفن نہیں ہوتا۔ آپ صدا سلامت ہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں، میرا مولا تمہیں سلامت رکھے، صدا زندہ باد رہو۔ ذرا میری طرف دیکھنا، تجھے نہیں پتا ہمارے دشمن کا کفن دفن نہیں ہوتا، یہ ایسے ہی درندوں کی نظر بن گیا ہے کہ اب کیا ہوگا۔ باہر نکلے اسی دربار سے خواجہ ابا سلط حروی، میرے سردار مسکراتے ہوئے چل رہے ہیں میرے مولا رضا کے پیچھے پیچھے، اور ذہن میں ایک سوال
جاری ہے. امام رضا مڑے اور اپنے لاڈلے نوکر مثل جناب قمبر کو دیکھا اور دیکھ کے کہا ابا سلط تمہارے ذہن میں، آواز تھوڑی سی اونچی کیجئے گا، تمہارے، ان کو ٹھیک آ رہی ہے، مجھے نہیں آ رہی اس لیے میں کہہ رہا ہوں، باقی بار بار تنگ کرنے کی معذرت. کیا تمہارے ذہن میں یہی سوال ہے نا کہ وہ شیر تو تصویر میں تھا، اس کی تو سماعتیں ہی نہیں تھیں، اس نے میرا حکم سنا کیسے؟ ختم کر دی فضائل. دلیل لے لیں. اب اصلت یہی سوچ رہے ہو نا کہ اس کی تو سماعتیں ہی نہیں، اس نے میرا حکم کن سنا کیسے؟ مولا آپ سے بہتر کون جانے کہ میرے ذہن میں کیا ہے. کہ سنو اب اصلت سورہ یاسین کے آخر کو جانتے ہو؟ جی مولا پڑھو. اب اصلت نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امرہ اذا، یہاں ٹھیک ہے جی، امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. جب وہ کسی شے کو بنانے کا ارادہ کرے پہلے اس کا امرہ، اذا اراد شیئا پہلے امر پھر ارادہ پھر کن، وہ کہتا ہے تو فیکون ہو جاتا ہے. ان سماعتوں کے کیا کہنے کہ جو قرآن سن کر خوش ہوں. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. سوال کیا تھا؟ شیر قالین نے آپ کا حکم سنا کیسے؟ عالم آل محمد ہیں، جس گھر میں سارے پڑھے لکھے ہوں وہاں پر تعارف ایک ہوتا ہے. یہ باب مدینۃ العلم کے گھر میں بھی عالم آل محمد کہلوائے. کوئی تو وجہ ہے. ہر بات کی دلیل میرے امام رضا قرآن سے دیتے تھے، یہ اختیار امامت میں سے ہے. امام نے فرمایا جب وہ امر کرتا ہے تو پھر اس کا ارادہ ہوتا ہے. پہلے امر پھر ارادہ پھر کن پھر فیکون. کا مولا یہ تو میں نے پڑھا ہے قرآن میں، پہلے ہے امر پھر ہے ارادہ پھر ہے کن پھر ہے فیکون. کا اب اصلت اب ذرا اس ترتیب کو بدل کے پڑھو. کا مولا آخر میں فیکون، فیکون سے پہلے کن، کن سے پہلے ارادہ، ارادے سے پہلے امر پھر ارادہ پھر کن پھر فیکون. اس عزا خانے کے دروازے پہ کھڑے ہو کر روز محشر تلک بھی تمہارے بچوں کو مجھے دوہرا دوہرا کر بتانا پڑے. جب تک مسکراؤ گے نہیں، اگلے فکرے کا لطف نہیں آنا. پہلے امر پھر ارادہ پھر کن پھر فیکون، آخر میں فیکون. فیکون سے پہلے کن، کن سے پہلے ارادہ، ارادے سے پہلے امر. علی کا لال اول الامر. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا. ارادے سے پہلے امر اور علی کا لال اول الامر. میرے امام فرماتے ہیں سنو اب اصلت میں تمہیں بتاؤں، اس شیر قالین کی سماعتیں نہیں تھی جب اس شعبدہ باز نے تیرے آگے سے روٹی اٹھائی. ہمارا امر ہوا جب شیر قالین کو امر ہوا تو میں نے ارادہ کیا، میرے ارادے سے اسے سماعت ملی. میں نے کن کہا، وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ زندہ باد. یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل. میرا مولا تمہیں سلامت رکھے. کن پہ اختیار ہے علی کے بیٹوں کا، اس کے باوجود بھی وہ سرحد کربلا پہ کھڑا رو رہا تھا. سرحد کربلا پر
2 محرم کی ڈھلتی شام میں پہنچ کر آقا حسین نے اپنی سواری کی زین پہ بیٹھے بیٹھے 7 والے محفل میں آواز دی، السلام علیک یا حبیبت المصطفیٰ، السلام علیک یا زینت المرتضیٰ۔ جو جملے کا مصائب سننا جانتا ہے، اتنا ادب ان فکروں میں۔ السلام علیک یا نائبۃ الزہراء، السلام علیک یا رفیقۃ المجتبیٰ، السلام علیک یا شریکۃ الحسین۔ جو پہلے 4 جملوں پہ نہیں تڑپی، وہ تڑپ گئی جب حسین نے کہا السلام علیک یا عدیلۃ الحسین، اے حسین کی برابری کرنے والی، اے شبیر کے مشن ولایت علی میں شریک معظمہ۔ دونوں بہن بھائی کربلا کی سرحد پہ کھڑے ہیں۔ جی بھیا حکم فرمائیے۔ بہن وہ منزل آ گئی ہے جہاں آپ کو 18 سال کی محنت قربان کرنی ہے۔ بہن وہ منزل آ گئی ہے جہاں نانا سے کیا ہوا وعدہ وفا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب فضائل کی جگہ جو مصائب شروع ہوا، بے ساختہ تمہاری ہائے نکلی، تو اتنا فضائل سن کر یہ ہائے کرنا بھی کسی معجزے سے کم نہیں، مگر اگلی ہائے اتنی آ جائے کہ آج کے مصائب کی نوکری باقاعدہ شروع ہو۔ بھائی بہن نے بات کرنی شروع کی، بہن ہم کربلا کے باہر آ گئے ہیں۔ کبھی پردوں سے نہ نکلنے والی عالیہ ان جنگلوں میں آ گئی ہے کہ جہاں توحید، رسالت اور علی کی ولایت آج کے بعد ہمیشہ کے لیے زندہ باد ہو جائے گی۔ بھائی نے کہا بہن کیوں نہ اس سرحد پہ کھڑے ہو کر ایک فہرست بنائیں کہ بابا کی ولایت کے لیے میں کیا دوں گا اور بابا کی ولایت کے لیے آپ کیا پیش کریں گے۔ کہا جی بھیا بسم اللہ آپ حکم کریں۔ لو عزادارو، شیعہ سنی کی بات نہیں، جسے محمد کی اولاد کا درد ہے وہ غریب کربلا کا پہلا فکر سنیں۔ شبیر نے سر سے نانا والی دستار اتاری اور ایک دفعہ بہن کو دیکھ کے کہتے ہیں میں دین بچانے کے لیے اپنا سر دوں گا۔ علی کی بیٹی تڑپ کے کہتی ہے بھیا اگر تو سر دے گا تو یہ میں ماں کی چادر دین بچانے کے لیے دوں گی۔ شبیر فرماتے ہیں میں اپنے 32 سال کے کڑیل جوان کے بازو قربان کروں گا۔ بی بی ہاتھ آگے بڑھا کے کہتی ہیں میں اپنی بہنوں کے ہاتھوں میں رسیاں بندھوا کر شام کا سفر کروں گی۔ ایک دفعہ جملہ سننا عزادارو، حسین رو کے فرماتے ہیں میں اپنے 18 سال کے اکبر کا جگر دوں گا۔ بی بی عالیہ فرماتی ہے میں تیرے اکبر پہ اپنے اون و محمد قربان کروں گی، لیکن حسین فرق یہ ہوگا تو اکبر کو روئے گا، میں اون و محمد کو نہیں رو۔ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ، میرا مولا ان اٹھتی ہوئی آوازوں پر رحم کرنا۔ بہن قربانیوں کی فہرست میں اگلی شے کیا ہے بھیا آپ بتائیے؟ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر میں عالیہ وہ جملہ کہہ رہا ہوں، چونکہ فہرست ہماری قربانیوں کی بڑی طویل ہے، لیکن وہ جملہ کہنے لگا ہوں جو قیامت تک میرے عزاداروں کو رلائے گا۔ لو یہ جملہ اور اس کے بعد جتنا مصائب تم برداشت کر سکے، میں یہاں سے نہیں، حسین کا دکھ یہاں سے پڑھنے لگا ہوں، تم یہاں سے نہیں یہاں سے محسوس کر کے دیکھنا۔ شبیر نے اپنی آبا کا گریبان کھولا اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں دین بچانے کے لیے جہاں سکینہ سوتی ہے نا وہاں گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان نظر آئیں گے۔ بی بی فرماتی ہیں شبیر میرا بھی وعدہ رہا، میرے 40 بچے شام کے سفروں میں اونٹوں سے گرے۔
یا سیدہ آواز تھوڑی بڑھے گا بھائی، یا سیدہ ازادارو دونوں بہن بھائیوں کی بات چیت آپس میں جاری تھی. شبیر فرماتے ہیں بہن اس جاگیر میں آ گئے، یہ جاگیر میں خریدنا چاہتا ہوں. مولا جاگیر تو آپ کی ہے، مولا اس جاگیر کے وارث تو آپ ہیں. جو چھوٹے بچے بیٹھے، حکیم صاحب اگر بزرگوں نے سنا بھی ہے تو میری تائید کر دینا، مگر میرا دل چاہتا ہے کوئی بات مصائب میں بھی ایسی پہنچے جو ان کے اکیلے بیٹھ کے رونے کے لیے کافی ہو. جہاں آج حرم حسین ہے، یہ جگہ جناب ابراہیم کا گھر تھی، اور حسین وارث ابراہیم ہونے کے ناطے کربلا کی جگہ کے مالک ہے. شبیر کائنات کا امام ہے، خشکی اور تری امام کی جاگیر ہوتی. تیسرا جملہ نہیں، تمہاری ہائے کا سامان ہے. رو کے عالیہ فرماتی ہے دریا ہماری ماں کا حق المہر ہے، اور دریا کے کنارے کی زمین دریا کے مالکوں کا حق ہوتی ہے. شبیر فرماتے ہیں بہن نہیں، ہم نے اسے اکبر کی جاگیر بنانا ہے، اسی لیے ہم کربلا کو خریدیں گے. کہ مولا اسے ہم خریدیں گے تو صحیح، مگر آج کل اس جگہ پر بنی اسد بستے ہیں، کہ بنی اسد سے بات چیت کا انتظام میں نے کر لیا ہے. بہن یہ بتا کہ ہم اکبر کی جاگیر اسے لکھ دیں. کہا بے شک بھیا، اون و محمد تو اکبر کا فدیہ ہے، اون و محمد کے نام نہیں لکھنی. اس جگہ کا وسیقہ نامہ علی اکبر کے نام تحریر ہو. جو کربلا کا زوار ہے ہاتھ اٹھا کے بتانا، کیا کبھی تم نے عراق میں کہیں لکھا دیکھا کہ کربلا اکبر کی جاگیر ہے؟ کبھی حکیم صاحب کربلا کے باہر دیکھا کہ کربلا اکبر کی جاگیر ہے؟ میری سیون کے علم پہ مانگی ہوئی خیرات ہے، اگر ہائے کرو گے تو ثواب تمہارے بزرگوں کی روحوں کو پہنچ جائے گا. تو پھر کربلا مشہور کیسے ہوئی؟ وہ وسیقہ تو شریکت الحسین کے پاس محفوظ تھا. زمانے کو کربلا کے فوراً بعد کیسے پتا چلا کہ کربلا علی اکبر کی جاگیر ہے؟ جو بندہ کہتا ہے نا میں حسین کا ماتمی ہوں، میں علی اکبر کا ماتمی ہوں، وہ بندہ ہائے کرے، دوسرا نہ بھی ہائے کرے. کیسے پتا چلا دنیا کو کہ کربلا علی اکبر کی جاگیر ہے؟ اللہ تیری محنت کو قبول فرمائے. علی بھائی ایک 4 سال کی معصومہ ہے جسے کربلا کی شام غریبہ میں شمر نے اتنا مارا، وہ شام تک روتی کہتی تھی اکبر تیری جاگیر میں. یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ، میرا مولا ان اٹھتی ہوئی آوازوں پر رحم فرمانا. کربلا علی اکبر کی جاگیر مشہور کر دی حسین کی 4 سال کی معصومہ نے. ازادارو بنی اسد کے لوگ آئے، مظلوم کربلا نے اظہار مظلومیت کے لیے پوچھا بتاؤ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کہ مولا یہ ارض غازریہ ہے. کہ یہ ارض غازریہ ہے کوئی اور نام؟ کہ یہ دشت نینوا ہے. کہ یہ دشت نینوا ہے کوئی اور نام؟ کہ یہ سرزمین ماریہ ہے. یہ جملہ مقتل میں لکھا ہے، منبر سے نہیں پڑھا گیا. شبیر فرماتے ہیں میری بہنوں کو انتظار کرنے اکبر کی بارات سے ہاں سے چلے گی. یہاں قاسم کو سہرے سجیں گے، یہاں علی اصغر اپنی جوانیاں دیکھے گا. شبیر ماتم کر کے کہتے ہر باپ جگہ تو اس لیے خریدتا ہے کہ وہ بیٹوں کے مکان بنائے، مگر واحد غریب ہے حسین جو بیٹوں کی قبریں بنانے کے لیے تم سے عرض کربلا. یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ، میں مصائب میں کمی نہیں کر رہا، تم رونے میں کمی نہ کرنا. واحد غریب ہے حسین جس نے بیٹوں کا قبرستان آباد کرنے کے لیے جگہ خریدی. وہی وسیقہ نامہ تحریر ہونا شروع ہوا. جو قدیمی عزادار بیٹھے ہیں، حسین نے کہا 9000 درہم میں نے دیے، 9000 میری بہن نے 18,000 درہم 18 سال کی جوانی والے کا صدقہ دے کر کربلا کی 9 مربع میل جگہ
تیسری شرط نہیں، بنی اسد والے غش کھا کے گر گئے۔ حسین فرماتے اس 9 مربع میل پر کبھی کھیتی باڑی نہ کرنا، یہاں کبھی ہل نہ چلانا۔ کہتے ہیں مولا قبریں تو تھوڑی جگہ پر ہوں گی، باقی جگہ پر ہل کیوں نہ چلائے؟ کہا تمہیں کیا پتا میرے قاسم کے ٹکڑے اس 9 مربع میل میں کہاں کہاں۔ ہاتھ پکڑ لینا بھائی جوان کا، بالکل آخری فکر نظر اللہ نیاز حسین، جی بھر کے رو لو، زندگی کا کیا پتا، نہ ہو سکتا ہے ہماری آواز ہمیشہ رہے، نہ ہو سکتا ہے تمہاری سماعتیں ہمیشہ رہے، لیکن رہے گا تو زندہ باد شبیر تیری کربلا کا ذکر ہمیشہ رہے گا۔ معاہدہ ہو گیا، بنی اسد والے چلے گئے۔ شبیر نے کہا بنی اسد کے لوگوں، ملکہ عالمیان کی بیٹی کا حکم ہے، اپنی مستورات کو عالیہ کے خیمے میں بھیجو۔ بنی اسد کی عورتیں آئیں۔ حکیم صاحب جو ادب کا مسائل سننے کے عادی ہیں، بھائی جان میں نے فکرہ نہیں، اگلے جملے سے پہلے اپنا عقیدہ پڑھنا ہے۔ بنی اسد کی عورتوں نے خیمہ شریکت الحسین کے باہر آ کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر کی بیٹی آئی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی بیٹی آئی ہے۔ بی بی نے کہا آؤ بسم اللہ، تم ہماری مہمان ہو، بات میں نے ایک ہی کرنی ہے، اگر تمہارے مرد شامیوں کے خوف سے ہمیں نہ دفنائے میرے بھائیوں کو، تو تم ہو مستورات، تم سے قبریں تیار نہیں ہوں گی۔ ایک احسان کرنا زینب پر، گڑھے کھود کر میرے بھائیوں کے جنازے یا سیدہ یا سیدہ یا بابا کے جنازے پر مٹی ڈال دینا، تمہارا کھیل ہو جائے گا، اور میرا بابا دفن ہو جائے۔ حسین ماریا سجدے چ پیاسا ظالمہ شبیر نو، ماریا سجدے چ پیاسا ظالمہ شبیر نو، ماریا سجدے چ پیاسا ظالمہ شبیر نو۔ ماتم پہ ہاتھ کو ماریا سجدے چ